پھر تو اس سے زمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگیں گے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، پھر تو آپ کے بعد یہ بھی کام ہی ٹھہرے پاتے ہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، جیسا ہمارا دستور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ، اور آپ ہمارے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھیے، اور صبح کی نماز بھی واقعی صبح کی نماز حاصل کی گئی ہے، اور تھوڑی سی رات میں تہجد کی نماز پڑھیے جو آپ کے لیے ایک زیادہ چیز ہے، یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام معبود تک بھیج دے گا۔ نماز پر وقت پر نماز پڑھنے کا یہاں حکم ہے، وہی نماز قابل قبول ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو لٹکانا، لیٹ کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ان اصحاب کی دعوت کی جنہیں آپ اپنی مرضی سے لے کر آئے تھے، چنانچہ سب حضرات نے میرے گھر کھانا کھایا، پھر جب سورج ڈھل گیا تو وہ چلے گئے۔ پھر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کے فرمایا، ابو بکر چلو، دلکت الشمس یعنی سورج ڈھل گیا ہے۔ وقت پر پچگانہ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ دلوک سے زوال مراد ہے۔ اس صورت میں آپ اس آیت میں پچگانہ نماز کے اوقات بتائے گئے، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ جاتی ہے، اور قرآن الفجر میں صبح کی نماز آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے تواتر کے ساتھ پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہے، جن کے مطابق آج تک الحمدللہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور نسل در نسل بزرگ اسی پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ پرویزی فرقہ ہے جو ہمارا، اور اسی طرح قادیانی فرقے میں بھی یہی ہے کہ ان کی اپنے نماز کا طریقہ اور اپنے نماز کے احکامات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں آیا ہے 5 وقت کی نماز ہے۔ پرویزی فرقہ حدیثوں کو نہیں مانتا، جبکہ یہ آیت بھی ہے اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھ کے بھی بتائی اور ان اوقات میں اس کی رکھتے بھی بتائے۔ صبح اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سائز کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا جماعت کی نماز بے جماعت نماز والی سے 25 درجے بڑی ہوتی ہے، اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ حدیث جانتے ہیں کہ صبح کے جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے نماز میں چھوڑا، اور شام والے آ کے کہتے ہیں ہم نے اس کو نماز میں چھوڑا۔ پھر تہجد کا بیان ہے، نافلۃ لک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتی تھی، اور جبکہ اس کی امت کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہے، اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہی تہجد کی نماز تراویح کی صورت میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ سحری کو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے، کیونکہ نافلہ ہے نا، ضرورت سے زائد آگے بڑھنا ہے، تو نفل میں جتنی زیادتی کریں اس کی پابندی نہیں ہے۔ سنت کے مطابق تہجد 8 نفل اور 3 وتر پڑھ کے آپ ان لمیٹڈ نفل پڑھیں، آپ کو کوئی قرآن اور حدیث نہیں روکتی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ فرائض کے تہجد کی نماز کا بھی حکم ہو رہا ہے، چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا رات کی نماز، اسی وجہ سے اللہ نے فرائض کے بعد آپ کو تہجد کا حکم دیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ مقام محمود کیا ہے؟ یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کا مقام محمود عطا فرمائے گا، یعنی آپ یہ نماز پڑھتے رہیں، ہم آپ کو قیامت کے دن اس جگہ کھڑا کریں گے جس جگہ کھڑے ہونے سے تمام دنیا آپ کی تعریف فرمائے گی، اور خود خالق بھی تعریف فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مقام محمود وہ خاص مقام ہے جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور آپ تمام محشر والوں کی رب سے سفارش کریں گے کہ ان کا حساب لے لیا جائے اور موجودہ پریشانیوں سے نجات دی جائے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو اس طرح جمع کریں گے کہ اعلان کرنے والے کی آوازیں سب تک پہنچ جائیں گی، سب کو دیکھنے والا دیکھ لے گا، لوگ ننگے پاؤں ننگے کھڑے ہوں گے، بلا اجازت کوئی لب نہ ہلا سکے گا۔ آواز آئے گی اے محمد، آپ فرمائیں گے لبیک یا اللہ، لبیک میں حاضر ہوں، تمام بھلائیاں تیری قبضے میں، برائیاں تیری طرف سے نہیں، وہی راہ یافتہ ہے جسے تو نے راہ پہ ڈال دیا، تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، تیری آنت سے کھڑا ہے اور تیری طرف جھک رہا ہے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، تیرے دربار کے اور کئی نہیں، تو برکت والا ہے اور بلند و برتر ہے، اے رب کعبہ تو پاک ہے۔ یہ مقام معبود ہے جس کا بیان قرآن مجید میں آتا ہے، اور اس مقام معبود پہ پھر اللہ کے نبی کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت کا حقدار ٹھہرایا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ خصوصیات ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، اور چند ایسی خوبیاں جن میں کوئی اور برابری آپ کی نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں ہی قبر سے اٹھوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سوار ہو کر میدان محشر میں جاؤں گا، اور آپ ہی کے پاس
حمد کروں گا جس کے نیچے آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے۔ کوثر آپ ہی کی ملک میں ہے جس پر کثرت سے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ آپ ہی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تاکہ لوگ کہ اللہ لوگوں کے فیصلے کے لیے آ جائے۔ جب تمام نبیوں کے پاس لوگ جا کر شفاعت سے نا امید ہو جائیں گے اور سب یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے بس کا یہ کام نہیں، تو پھر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے میں ضرور تمہاری شفاعت کروں گا۔ آپ ہی ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جنہیں جہنم میں جانے کا حکم تھا، مگر آپ کی سفارش سے وہ جہنم سے ہٹا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہی کی امت کا فیصلہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے آپ ہی اپنی امت کو لے کر پرصراط عبور کریں گے اور آپ ہی سب سے پہلے لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے سفارشی بنیں گے۔ مسلم کی حدیث میں کہ تمام ایمان والے آپ ہی کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ہی جنت میں جائیں گے اور آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ ہی سفارش کر کے ان لوگوں کے درجے بلند کروائیں گے جن کے عمل ان کے درجوں کے لائق نہیں تھے۔ آپ ہی صاحب وسیلہ ہیں، وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو آپ ہی کے لائق ہے۔ جب اللہ نافرمانوں کی سفارش کی اجازت دے گا تو فرشتے، نبی اور مومن سفارش کریں گے، لیکن آپ کی سفارش جس قدر لوگوں کے بارے میں ہوگی ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی آپ کے برابر سفارش نہیں کر سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ یا حضرت ہماری سفارش کیجیے۔ آخر میں آپ کے پاس آ کر درخواست کریں گے کہ آپ سفارش فرما دیں۔ یہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ آپ کا فرمان ہے سورج قریب ہوگا یہاں تک کہ پسینہ آدھا کانوں تک پہنچے گا۔ محشر والوں کو جب یہاں تک نوبت پہنچے گی تو آدم سے فریاد کریں گے کہ آپ جواب دیں گے کہ میں اس کا عائل نہیں ہوں۔ پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، اس طرح پوری لمبی حدیث ہے۔ پھر رحمت العالمین کے پاس آئیں گے، آپ لوگوں کی سفارش کریں گے اور جنت کے دروازے پہ جا کے دروازے کا کنڈا پکڑیں گے۔ اس دن اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور تمام موقوف والے آپ کی تعریف کریں گے۔ جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا امام، سب کا خطیب، سب کا شفیع ہوں گا، اور میں عذرائے فخر یہ بات نہیں بتا رہا، یعنی رشک سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا ضرور یاد کریں، بہت زیادہ اس میں فضیلت ہے۔ کہا آپ دعا مانگیں، اللہ نے کہا نا، نبی سے کہا اور اس کی امت کو اللہ کہہ رہی ہے کیا دعا مانگے؟ اے میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا اچھی طرح لے جا، جہاں بھی نکال اچھی طرح نکال، اور مجھے اپنے پاس والا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل ناپائیدار ہو گیا، یقیناً باطل ناپائیدار ہی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کا حکم ملا تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ بظاہر شہر چھوٹ رہا تھا، خاندان چھوٹ رہا تھا، اور نعوذ باللہ تذلیل سے آپ کو نکالا جا رہا تھا، رات کو چھپ کے آپ نے کر رہے تھے، سارا کچھ چھوٹ رہا تھا، لیکن اللہ نے یہ دعا پڑھائی اور مدینہ میں آپ کو دیکھ کے سلطان بنا دیا گیا، اور مدینہ میں آپ کی ساری رسپیکٹ ہوئی۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد جنگ بدر سے کتنے بڑے بڑے رئیسوں کو قتل کروایا گیا، اور 70 پائے کے جو رئیس تھے مکہ کے سرداران قریش تھے، وہ مٹھی بھر غریب مسکین اور کمزور جوانوں کے ہاتھوں قتل ہو کے بدر کے کنویں میں وہ گرائے گئے تھے۔ تو اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ گھر سے نکلنے کے وقت یہ صبر کی بھی دعا ہے، کسی کام کے لیے نکلیں یہ دعا ضرور پڑھیں اور اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اس کی فضیلتیں آپ خود دیکھیں گے کہ جہاں جائیں گے آپ کے لیے کام آسان ہوگا، جہاں جائیں گے آگے آپ کے لیے راہیں ہموار ہوگی، اور آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو ان کے 360 اونٹ تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ انہیں گراتے جاتے تھے اور فرماتے تھے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ واقعی باطل ہے ہی نہ پائیدار ہونے والا، حق آ پہنچا، باطل نہ پھر آ سکتا ہے اور نہ لوٹ سکتا ہے۔ جابر فرماتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے 360 اونٹ تھے، آپ کے حکم سے ان کو توڑ کر گرایا گیا، پھر آپ نے سائے کی تلاوت فرمائی۔ کتنے سال لگے بت توڑنے میں؟ 23 سال۔ مکہ کے اندر آپ نے بتوں کو چھیڑا بھی نہیں۔ تبلیغ کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کام بتائیں جو انسان کو خوش کرنے والے ہیں یا اللہ کی طرف محبت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جب وہ محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت میں باقی وہ سارے کام چھوڑنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند نہیں ہوتے۔
ہم ڈائریکٹ بت توڑتے ہیں. بت شکن اور دل شکنی میں فرق ہے. کوئی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، پائے کا مشرک ہے، دل بہت کھولتا ہے، لیکن آپ اس کو کس طرف لائیں؟ اذکار کی طرف لائیں، دعا مانگنے کی طرف لائیں، شکر کا درس دیں، صبر کا درس دیں، سخاوت کا درس دیں، اذکار کا درس دیں. بہت ہیں. فکر آخرت کا درس دیں، اللہ کی محبت کا درس دیں، اس کے نبی کی محبت کا درس دیں. اس کے اندر جب اللہ کی محبت اور یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آہستہ آہستہ پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر کے بت ٹوٹیں گے. ڈائریکٹ بت نہیں ٹوٹیں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا نا، ہمیں گانے سننے کا بہت جنون ہے، شوق ہے. بہترین طریقہ ہے دل کو پکا کر کے مضبوط کر کے قرآن کی قرات لگا دیں، سنیں، اور یہ پہچان ہوگی کہ شیطان ہل گیا، الرٹ ہو گیا، کسے کیا ہو گیا، یہ قرآن سننے لگ گئی، یا فون کھڑکیں گے، یا بیلیں بجیں گی، یا بچہ روئے گا، یا کوئی مصیبت ہوئے گی. پھر بھی سنیں. پھر سر میں درد ہوگا، پھر بور ہوں گے، پھر مزہ نہیں آئے گا، پھر بھی سنیں. یہ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، ڈاکٹری کہنے جو روحانی طبیب ہے ان کا بتایا ہوا علاج ہے. پھر بھی سنیں، پھر بھی سنیں. ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو وہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑے گی، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ لگی ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا. پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا دل لگ جائے، پھر آپ اس کو سیکھنے میں لگ جائیں. آپ کو ٹائم ہی نہیں بچتا کہ آپ میوزک بھی سنیں. آپ کہتے ہیں اس فضول کام سے بہتر ہے کہ میں 2 لفظ سیکھ لوں. ٹھیک ہے، آپ یعنی علم سیکھنے سے بہتر کہتی ہیں میں قرآن کو نہ حفظ کر بہت دنیا کما لی، کیونکہ حدیث ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنے جنت کے درجے انسان بڑھتا جائے گا. تو بت توڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی تھے، جن پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، ان کو بھی 23 سال لگے. تو ہم تو کہتے ہیں 23 دفعہ میں 23 دنوں میں بھی بندہ مومن بن جائے. وقت لگتا ہے، آپ کام کرتے جائیں، دعا مانگتے جائیں. اللہ کرے اللہ سب کو توحید پہ سب کا خاتمہ کرے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے اس قرآن میں وہ چیز اتاری جو ایمان والوں کے لیے سبب شفا اور رحمت، البتہ یہ ظالموں کے لیے نقصان ہی میں اضافہ کرتی ہے. شفا ہے. ٹھیک ہے، اب انسان کا جسم 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک مٹی سے، ایک روح سے. مٹی کی جو جسم کی شفا ہے نا، اور جو جسم کی غذا ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے. طب میں کیا ہوتا ہے، اس کا جوس پیے تو اس کا یخنی پیے، اس بیماری میں یہ کھائیں، اور یہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے نا. کلونجی کھائیں اور یہ کریں تو وہ کریں. باڈی کی سارا علاج زمینی میں. لیکن جو آپ کی روح ہے نا وہ بھی بیمار ہے، اس کی شفا قرآن میں ہے. ہم نے اس میں سے وظیفے چن لیے، ٹانگ کا درد، سر کا درد، ناک کا درد، کان کا درد، آنکھ کا درد، پیٹ کا درد، گردے کا درد، پتھری نکل آتی. کیا ہو گیا؟ انبیاء بھی بیمار ہوئے، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام کو بھی ایسی ایسی بیماریاں تھیں اور کتنے کتنے سال ہو رہے. کیا ہمارے صحابہ نبینا نہیں ہوئے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، اندھے کیسے ہو گئے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ہم اس کو ہر چیز کو الٹ لے جاتے ہیں. جو وظائف کی کتابیں آپ کو ملتی ہے نا، یہ خود سے علماء نے، ہم ان کو خدا نہ خاصہ برا بھلا نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی کاوش ہے، ان کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس دوائی پہ جو آپ میڈیسن کھا رہے ہیں وہ حکمی ٹوٹکے کر رہے ہیں، یا میڈیسن کے اس پہ ضرور پڑھیں. کھانے سے پہلے پڑھیں، پانی پینے سے پہلے پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں. کیونکہ تاکہ آپ کی روحانیت مضبوط رہے، آپ کو شیطان ڈبا ڈول نہ کر دے، آپ گھبرا نہ جائیں بیماریوں سے. آپ کو یقین ہو کہ میرا رب ہی شفا دیتا ہے. لیکن اصل ہے یہ روحانی شفا، وہ کس سے ملے گی؟ آسمان سے آئی نا روح. تو آسمان سے کیا آیا؟ قرآن. انبیاء آئے، کتابیں آئیں، تو اللہ نے وہی بھیجی. تو یہ قرآن آپ کو شفا دے گا، اور روحانی بیماریوں کی ہمیں پرواہ نہیں. اور یہی روحانی بیماریاں سائنس بھی کہتی ہے کہ دماغ سے شروع ہوتی ہے بیماری، جو باڈی میں انہیل کرتی ہے. یہی روحانی بیماریاں ہماری جسمانی بیماریوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. غصہ، کبھی آپ پڑھیں کہ بہت زیادہ غصہ کرنے والے کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پڑھنے والے کو السر ہو جاتا ہے. یعنی ساری ادھر ہو رہی ہے شفٹ. غصہ، ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فٹس پڑ جانا، ہائپر ہو جانا، چیخو پکار کرنے لگ جانا، یہ دورے پڑنے لگ پہ کہنا جن چمٹ گیا. جن نہیں چمٹا ہوتا، وہ اندر ہی ساری تکلیفیں ہوتی ہیں. تو یہ روحانی بیماریوں کی شفا ہے. یہ قرآن بتاتے کہ بچو، یہ تمہیں نقصان دے گا. یہ بغض، غیبت، حسد. حسد کس کی نیکیوں کو جلاتی ہے؟ جس سے میں حسد کر رہی ہوں اس کی میری. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح جلاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. تو کیوں اپنی نیکیاں جلا رہے ہیں؟ اور جب نیکیاں جل جائیں گی تو بندہ پھر کیا گلٹ کرے گی نا. روح کو پتہ سیدھا جہنم میں لے جانے ہم اس کو. تو روح بیمار ہوتی ہے، روح پریشان ہوتی ہے. اسی لیے دولت ہے، مال ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. 3-3 4-4 لاکھ کا بیڈ ہے، نیند نہیں ہے، اور نیند کی چھوٹی سی گولی کھا کے سوتے ہیں. اور مزدور بار فٹ بات پہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے بھی ٹاپ جاؤ نا، اسے پتہ کون نہیں چلتا. میں نے آنکھوں سے 2 دفعہ دیکھا مزدور کو سوتے ہوئے، مجھے رشک آیا کہ اتنی میٹھی نیند اور اتنی گہری نیند، انہیں کیوں نہیں مچھر کاٹتے. کچھ مزدوروں کو کام کے بعد میں نے رات کو
گراؤنڈ میں سوتے دیکھا، نیچے گھاس تھی اور کچھ بھی نہیں بچھایا ہوا تھا، گرمی کے دن تھے، انہیں کیوں نہیں کیڑے کاٹتے؟ ہمیں ہی کاٹتے ہیں۔ اصل میں اندر کی کیڑے ہمیں نہیں سونے دیتے۔ تو روح ہماری گلٹ ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، اس کو غذا ملی نہیں ہوتی، وہ بھوکی ہوتی ہے، وہ لاغر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور ہم گولیاں کھا کھا کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین بیڈ، بہترین گھر، بہترین علاقہ، بہترین ماحول، کوئی بیمار ہوتا ہے جسے پرفضا مقامات میں لے جائے۔ جب اندر ہی فضا معطر نہیں، جب اندر ہی کی فضا گندی ہے، جب اندر ہی میں حسد سے بیمار ہوں، مجھے کسی نے آگ لگتی ہے، تو پرفضا مقامات میرا کچھ نہیں بدل سکتا۔ میں بیٹھی ہوئی یہ سوچوں گی کہ اس کا ہی بیڑا غرق ہو، یہ کروں گی نا، اسی کا ستیہ ناش ہو، اس کو یہ کیوں چیز ملی۔ تو شفا ہے اگر آپ قرآن کو صحیح پڑھ لیں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ہمارے بڑے کہتے تھے نا کہ نیند تو سولی میں بھی آ جاتی ہے، آپ کو پھٹے کے بھی بیڈ پہ آ جائے گی۔ بہترین نیند کے لیے بہترین دن گزارنا ضروری ہے، اور میں کہتی ہوں بہترین دن گزارنے کے لیے بہترین ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنی عادتوں کو بدلیں، اور اللہ سے مانگیں اللہ توفیق دے، میں حسد نہ کروں، ہوتی ہے انسان ہے، میں کسی سے نفرت نہ کروں، میرے اندر بخل نہ آئے۔ تو کہ یہ جو چیزیں ولا یزید الظالمین الا خسارہ، البتہ ظالموں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، یعنی قرآن بھی اس کو نہیں بدل رہا۔ جی روک دیتے کیونکہ کافی ہے آپ کی، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو زیادہ جلدی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔